خواتین حضرات، اسٹیج پر بہت اہم شخصیت موجود ہیں اور اس سے زیادہ اہم لوگ میں سامنے دیکھ رہا ہوں۔ میرا تو تصور یہ ہے کہ ایسی محفلوں میں اور ایسی مجلسوں میں اسٹیج نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے دہلی میں جب اس کی بنیاد ڈالی تو کوئی اسٹیج نہیں سجایا، اس لیے کہ ہر ایک شخص اپنے میں انجمن ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ایسے حضرات آج یہاں موجود ہیں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جس سے میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں۔ میں تقریر کرنے نہیں آیا، لیکن ایک سوچ لی ہے۔ آج تعلیم کی بھی بات ہوئی، الیکشن کی بھی بات ہوئی۔ ہمارے ایک ساتھی بہت جذباتی تقریر کر کے چلے گئے، تو کوئی شخص اگر ایسی سنجیدہ گفتگو میں بیٹھ نہیں سکتا، ہم اسے کیا توقع کریں؟ یہ بیٹھنے کا وقت ہے، یہ فکر کرنے کا وقت ہے۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میرے دل میں جو درد ہے میں جانتا ہوں آپ کے دل میں بھی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ قوم، پوری ملت خوف و ہراس میں ہے، ڈری ہوئی قوم ہے، اور ڈری ہوئی قوم کا جو انجام ہوتا ہے وہ آپ نے اسی ملک میں دلتوں کو دیکھا ہے اور یہاں کے آدیواسیوں کو دیکھا ہے۔ یہ جو حکومت چل رہی ہے یہ آپ کو ڈراتی ہے، آپ کو خوفزدہ کرتی ہے۔ مجھے یہ درد اٹھا، یہ فکر ہوئی کہ میری قوم خوفزدہ ہو گئی۔ میں اپنے سکھ بھائیوں سے ملا اور سکھ بھائیوں نے مجھے گرودوارے میں بلایا، مجھ سے کہا کہ یا تو آپ مسلمان نہیں ہیں یا آپ کی تاریخ غلط ہے۔ میں حیرت میں پڑ گیا، کہا کہ اتنی بزدل قوم کو ہم نے دیکھی نہیں، ہم 2 کروڑ 20 کروڑ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت یہ احساس ہوا کہ یہی ڈوب کے مر جائے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات صرف یہ ہے کہ یہاں جو ہمارے ملی تنظیمیں ہیں انہوں نے لڑائی لڑی اور انہوں نے بہت شدت کے ساتھ کوشش کری، لیکن انہوں نے ان حضرات کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہیں کی جو ان کی طرح اتنے داڑھی نہیں تھی، تقویٰ نہیں تھا، عبادت اتنی نہیں تھی، تو دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے، ان سے پرہیز کیا۔ ایک خلا پیدا ہو گئی ان دانشور حضرات میں اور ان علماؤں میں، ایک دوسرے سے دوری ہوتی چلی گئی۔ علماؤں نے، جماعتوں نے یہ کوشش کری کہ ایک جماعت دوسری سماج پر سبقت کیسے حاصل کرے، وہ اس میں مست رہا۔ سخت بات کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا مجید، اور یہی کیفیت ان دانشوروں کے بیچ میں ہوئی۔ میں نے یہ سوال اٹھایا علماؤں کے بیچ میں، یہ لڑائی 1923 سے شروع ہوئی تھی۔ اس وقت طے کر دیا تھا ہندو مہاسبھا اور RSS نے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ ہم نے اپنی کوئی منزل نہیں بنائی تھی۔ سن 47 میں ہم نے اپنی کشتیاں چلا دی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم سانجھی وراثت میں رہیں گے، اس آئین کے ساتھ رہیں گے جس نے ہم کو برادری کا حق دیا۔ آئین روز ٹوٹتا رہا، ہم خاموش رہے۔ ہم کو فکر صرف اس وقت بھی جب ہم پہ ظلم ہوا، لیکن جب انسانیت لڑ اٹھی تو ہم نہیں بولے، اس لیے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں تھا، یہ غیر مسلم کا مسئلہ تھا۔ ان آنکھوں نے خود دیکھا ہے، میری صحت اس میں بہت خراب ہوئی،
میں نے دیکھا کہ جب یہ شروعات ہوئی اور لنچنگ شروع ہوئی اور ہم کو سیاسی پارٹیوں نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ یہ کیٹلسٹ ہیں، بوجھا ہیں، اگر ان کے ساتھ گئے تو ہندو ووٹ بچ جائے گا، یہ تو مجبور ہیں بی جے پی کے خلاف ہمیں ووٹ دینے کے لیے، یہ جائیں گے کہاں؟ اس وقت دہلی میں جنتر منتر پہ جو ڈیمانسٹریشن ہوتے تھے ہمارے ہندو بھائیوں کے، 500 اور 1000 غیر مسلم کہتا تھا کہ ناجائز ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان ہوتے تھے 800 میں 10 اور 15، اور ہمارے مولوی حضرات کہتے تھے یہ پرکٹی عورتیں ہیں، یہ لیفٹ کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے بڑے قریب نہیں ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں بیٹھ کے وظیفے پڑھنے والوں کو جنت کا راستہ دکھائے گا یا اس شخص کو راستہ دکھائے گا جس نے نماز کو چھوڑ دی لیکن مظلوم کے لیے کھڑا ہو گیا اور مظلوم کے لیے آواز اٹھائی۔ مجھے نہیں معلوم ہے، میں جانتا نہیں ہوں کہ شریعت کیا کہتی ہے، لیکن دل یہی کہتا ہے کہ انسان کو مارے اور جشن بنے اور ہم خاموش رہیں، چاہے وہ بلقیس بانو ہو، چاہے وہ انسپیکٹر ہو جس کو بلند شہر میں قتل کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان وہاں نہیں گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اکیلا گیا، لیکن میں گیا، اس کے خبروں سے ملا، اس کے درد میں شریک ہوا۔ ایک بڑا جلسہ وہاں منعقد ہو رہا تھا، تبلیغی جماعت، وہاں فساد کرنے کے لیے یہ حضرات گئے، ایک غیر مسلم دروگا نے اپنی جان دے دی، ہم نے نہیں کہا۔ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اچھوت سے بدتر ہیں۔ اگر کسی قوم نے یہاں پر اپنی شناخت بنوائی ہے تو یہاں کے اچھوت یا یہاں کے دلت حضرات، اگر دلت کو پیش پڑتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹی، ہر پولیٹیکل پارٹی وہاں پہنچتی ہے، ہم کو لنچ کیا جاتا ہے کھڑے کھڑے، ہمارے کھانے پر، ہمارے بولنے پر کوئی آتا نہیں۔ ایسی فضا میں نے ایک آواز لگائی، ایک فکر تھی میرے دل میں کہ یہ پڑھے لکھے حضرات خاموش کیوں ہیں، یہ ایسے لوگ کیوں خاموش بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے کسی شہر میں بلایا گیا اور میں نے یہیں سے ایک فیصلہ کیا کہ میں اپنے ان دانشوروں کے بیچ جاؤں گا، ان ایمیننٹ لوگوں کے بیچ میں جاؤں گا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح سے نوازا۔ میرا یقین ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ضرور پوچھے گا کہ تم کو دولت دی، عزت دی، شہرت دی، تم نے میرے لیے کیا کیا۔ تو یہ سوال میں نے اپنے بھائیوں سے بھی کیا جو زندگی کے کامیاب دور سے گزر چکے تھے، ایک پلیٹ فارم کریٹ کیا۔ اسے غیر مسلم میرے ساتھیوں نے کہا کہ ادیب صاحب آپ ہم کو نہیں بلا رہے۔ میں نے کہا میرے درد کو آپ کیا سمجھیں گے، آپ کے بغیر تو میرا تصور بھی اس وقت میں نہیں ہے، اور آپ اب جہاں کھڑے ہیں آپ کا بھی تصور میرے بغیر اب نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی اب دیش دروہی ہو چکے ہیں۔ پہلے ہم اپنی قوم کے پیر کو کھڑے کرنے، ہم نے تو صرف مسلکوں میں بٹایا اپنے کو۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ RSS، مجھے یہاں کا علم نہیں ہے لیکن اتر پردیش کے اور بہار کی بات بتا رہا ہوں، پہلے انہوں نے کوشش کری تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے مسلمانوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی مولویوں کے اور داڑھی والوں کے بیچ میں بچ جانا تم بیکورڈ کہلاؤ گے۔ اس میں کامیابی کوئی خاص ان کو نہیں ملی۔ اب انہوں نے مدرسوں میں قبضہ کر دیا۔ میں گڑگاؤں میں رہتا ہوں، وہاں نماز 35 جگہ پہ ہوتی تھی، 6 جگہ پہ اجازت دی گئی ہے۔ وہاں نماز صرف وہی ہو سکتی ہے جہاں انگلش کی جو جماعت ہے مسلم منچ، اس سے فارغ، اس مولانا کو اجازت ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ مدرسوں میں پڑھ دیے گا،
ادریس تھے وہ آپ سوچئے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اعزاز کیا جا رہا ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ آپ کے آنے والے نسل کہاں ہونے جا رہے ہیں؟ کیا ابھی بھی ساحل پہ بیٹھ کے طوفان کا نظارہ کرتے رہیں گے؟ ابھی بھی آپ کے سینے میں درد نہیں ہوتا؟ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو مت بلوائیے اس کو بلوائیے، یہ میرا مخالف ہے؟ ارے میرے عزیز، اس وقت خدا کے واسطے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. یہ خوف و ہراس کا عالم تو آپ نے ابھی 15 اگست کو بھی دیکھا ہوگا. ان لوگوں نے 62 سال تک ترنگا نہیں اٹھایا. ہم نے 15 اگست سن 47 کو چینا کا جھنڈا پھینک دیا اور ترنگا اٹھا دیا. ہم سے کہا کہ ثابت کرو یہ جو اتنے دنوں کے بعد جو جھنڈے کا ترنگے کا خیال آیا مودی اور ان کی جماعت کو، تو مجھے بڑا پیار آیا ہے کہ چلو یہ تو احساس ہوا، لیکن ان کو یہ بھی تو کہنا چاہیے تھا کہ سروارکر، گروارکر، ہیڈکارکر یہ لوگ غلط تھے، یہ جھوٹے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جھنڈا نہیں اپنائیں گے. تو یہ کہنے کو وہ دیکھ تو رہی، اس کی کہنے کی تو ہم میں ہمت نہیں. ان آنکھوں نے دیکھا مدرسوں میں، خانقاہوں میں بڑی بڑی داڑھی اور ٹوپی لے کے، جھنڈا لے کے، ہم ہندوستانی ہیں، ہم ترنگا لے کے چلتے ہیں. آپ نے کسی آشرم میں، کسی مندر میں یہ فرض دیکھا؟ کہیں دیکھا کسی ایسے آشرم میں، کسی گرو کے یہاں دیکھا کہ وہ ترنگا لے کے چل رہا ہو؟ ہم کو ضرورت پڑی جس نے اپنی کشتیاں جلا دی تھی، اپنے خون کو بانٹ دیا تھا، جس نے کہا تھا کہ ہم اس ہندوستان میں رہیں گے. یہاں کے آئین کا مسئلہ ہے. ہمارے ساتھی کہتے چلے گئے باہر آئیے، نکلیے. جب تک آئین ہے، جب تک اس ملک میں ہمارا وجود ہے، روز اور روز آئین توڑا جا رہا ہے. کیسے کہیں، فرق سے کیسے کہتے ہیں کہ ہمیں ناراض لے رہا. میں نے اس بات کا اظہار برابر کیا جب عدالتیں سننا بند کر دیں اور جب پولیس کم غلطی ہو جائے بےایمانوں کے ساتھ تو سماج تباہ ہو جاتا ہے. ہم آپ کے بیچ اس لیے آئے ہیں کہ آپ سوچئے اس بات پر. انفرادی قیادت، میں نے آپ سے کہا کہ اسٹیٹ کی محبت کی میں نے اس لیے، اب انفرادی قیادت کی گنجائش نہیں ہے، اجتماعی قیادت کرنی پڑے گی. اجتماعی قیادت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ وکلا بھی ہوں، وہ ججز بھی ہوں، وہ فوجی بھی ہوں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہوں، اور میری بہنیں بھی ہوں. چھوڑ دیجئے کہ وہ بہن حجاب کرتی ہے یا غیر حجاب کے. اب تو نوبت یہ ہے کہ ہم حجاب کریں یا نہ کریں، اس کا فیصلہ حکومت ہند کرے گی. اب تو نوبت یہاں آ گئی کہ فلاں فلاں شخص ریلوے اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہا ہے. اس بیان کے بعد ایک مولانا کا بیان میں نے سنا کہ نماز قضا کر لو، اب کھلے میں نماز مت پڑھو. قوم یہاں کھڑی ہو گئی اور ہم ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں مسلک اور فلاں جگہ اور فلاں پارٹی. میرے عزیزوں، اب کوئی اور راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. ایک فیصلہ کرو، اپنے کو پہچانو. اس ملک پہ احسان ہوگا اگر ہم نے آئین بچا لیا. میں تو صاف کہتا ہوں، ہمارے بہت ہی عزیز سلمان صاحب بیٹھے ہیں، شاید آپ بہت سے لوگ سیاسی لوگ اور بھی ہیں. میں نے تو یہ فیصلہ کیا اور میں نے اس بات کو سمجھا کہ سیاست، الیکشن جو ہے وہ صرف سیاست نہیں ہے، الیکشن کے علاوہ سیاست کی جا سکتی.
یہودی الیکشن نہیں لڑتا، پورے دنیا میں خالص RSS الیکشن نہیں لڑتی، اس زمین کو جہنم بنا دیا اس نے۔ کبھی اس طرح بھی تو سوچ کے دیکھیے۔ اور یہ جب ممکن ہے جب آپ سوچنے لگیں گے، ماضی میں کھونا چھوڑ دیجیے، جو عہدیں ماضی میں رہتی ہیں مستقبل کا خود کا خاکہ تیار نہیں کرتی، اٹھ کر زوال کی وہ آخری سطح پر ہوتی جان کھڑے۔ اچھے لوگ جا رہے ہیں، نوجوان بچوں کو میں چاہتا تھا وہ ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ جو میرے بزرگوں نے مجھے سمجھایا تھا میں وہاں تک نہیں پہنچا سکا۔ غلطی میری بھی ہے، ہم سب کی غلطی، لیکن ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ایک ایسا پلیٹ فارم کھڑا ہو جہاں ہم آپ میں آنکھ ڈال کے مودی ہو یا کوئی سیاسی جماعت، ہم میں صلاحیت ہو کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم آپ کے کسی عہدے یا چیئرمینی کے لیے نہیں آئے ہیں، اس ملک کے آئین کو بچانے آئے ہیں اور آپ کو بچانے آئے ہیں۔ دل میں تو بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن کہنا بڑا مشکل ہے۔ کس سے فریاد کریں، کس سے کہیں؟ حقیقت تو یہ ہے، کبھی کبھی تو یہ دل کہتا ہے کہ کون آزاد ہوا، کس کے مارکے سے سیاہی کی دیا چھوڑ، میرے سینوں میں اتر دینا مادر ہند تو اداسی ہے وہی، خنجر آزاد ہے سینوں میں، موت آزاد ہے لاشوں کے گزرنے کے لیے، حقائق یہاں پر ہے۔ یہ کوشش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سوچنے سمجھنے کے قابل کرے۔ ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، خدا گواہ ہے، کسی عہدے کے لالچ نہیں ہے۔ ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کب، خاص طور سے میں اپنی زندگی کے بارے میں، میری زندگی کا آخری لمحہ کب ہوگا مجھے نہیں معلوم، وقت بہت کم ہے۔ اب لیکچر کرنے کا، ڈیبیٹ کرنے کا وقت نہیں ہے، عمل کا وقت ہے۔ قوت دیجیے ایک دوسرے کو، حوصلہ دیجیے، اس ملک کو بتائیے ہم نے ایک بار یہ ملک بچایا تھا، اب پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم پھر بچائیں۔ کیونکہ جب ایک فائدہ یہ بن جائے، الیکشن اس پہ ہونے لگے کہ ملک تباہ ہو جائے، فیکٹریاں بند ہو جائیں، نوجوان بے روزگار ہو جائے، میاں کو ٹھیک کرنا ہے، اور میاں کو ٹھیک کرنے کے الیکشن جیتا بھی جائے، حاکم وقت بھی بنایا جائے، دوسری جماعتیں بھی وہی کرنے لگیں۔ 15 اگست کو انہوں نے ترنگے سے محبت دکھائی، کانگریس میں وہ بھی جھنڈا لے کے چل پڑے۔ کانگریس کو تو پہلا اس دن جھنڈے کے بجائے پورے ہندوستان کو رنگ دیتے، نہرو، آزاد، عبد الرحمان اور سارے قابلین کی فوٹوؤں کے ساتھ کہ ان کو پہچانو تم جھنڈا کہاں سے لے آئے، لیکن وہ بھی لے کے جھنڈا چلتی ہے، کیجریوال بھی جھنڈا لے کے چلتی ہے، مولوی حضرات بھی چلتی ہے، ان کے جال میں کب تک ہو گئے؟ آپ سوچیے، ایک ایونٹ بنا دیا، اس میں کانگریس بھی چل پڑی۔ ارے کانگریس کو کیا ضرورت تھی؟ تمہارے پاس کون ایسا تھا جو نہیں تھا؟ تم بڑے بڑے بینرز لگواتے، نہرو کے، آزاد کے، کرپلانی کے، یدویا کے، امبیڈکر کے، رفیع احمد قدوانی کے، کوئی بچا تھا نہیں؟ جو مودی کر رہا ہے وہ ہم کریں گے۔ تو جب ایسی شکل پیدا ہو، ایک گروہ تیار ہو، اور وہ گروہ مسلمانوں کا، دلتوں کا، دوسری جماعتوں کا، جو اس ملک کی آئین کو بچا سکے۔ میں نے زیادہ بات خرچ کر دی، مجھے بچا نہیں دیا، بہت شکریہ، لیکن دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔